اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ہے۔ یوں تو آپ کا اسم گرامی قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن آپ کا کردار قرآنی اصولوں اور تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مطابق ہمیشہ اور ہمیشہ رہا ہے، لہٰذا آپ کی زندگی کو قرآنی اصولوں اور تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مطابق بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کی روشنی میں حضرت ام البنین کا نمایاں کردار پایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں کی محبت۔ جیسا کہ حضرت ام البنین نے اپنی پوری زندگی کو اہل بیت کی محبت میں گزارا ہے، چاہے وہ اپنے بیٹوں کی قربانی دینی ہو اور چاہے اہل بیت سے وفاداری کا مرحلہ۔ جیسا کہ قرآن نے اہل ایمان کے سلسلے میں فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ اپنی حاجات رکھنے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی صفت حضرت ام البنین میں بھی پائی جاتی تھی۔ آپ نے ہمیشہ اور ہمیشہ اہل بیت کے گھرانے کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور یہی تعلیم اپنے اولاد کو بھی دی کہ دیکھو، کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں تم اہل بیت کی خدمت سے باز رہو۔ صبر و رضا قرآن کا اخلاقی ترین معیار ہے کہ جو حضرت ام البنین میں پایا جاتا تھا، کہ جہاں قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور وہیں دوسری جگہ وبشر الصابرین کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ام البنین میں ایک نمایاں کردار پایا جاتا تھا، اور وہ تھا صبر، یعنی آپ نے اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کی راہ میں اور امام حسین کی خاطر قربان کیا، لیکن آپ کے لبوں پر اف نہیں تھا، اور آپ کے لبوں پر کسی طریقے کا کوئی شکوہ نہیں پایا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے پاکیزگی اور طہارت اہل بیت کی خادمہ کے لیے شرط ہے، کہ جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ نے اہل بیت کو اس طریقے سے پاک کیا اور رجس سے دور رکھا ہے کہ جس طریقے سے دور رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ طہارت اور پاکیزگی بطور احسن حضرت ام البنین میں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایک ایسی خاتون تلاش کرو کہ جو باعفت ہو، پاکیزہ ہو اور باکردار ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے اس طریقے سے ہمارے بچوں کی پرورش ہو کہ جو بہادر بھی ہوں، باوفا بھی ہوں، باکردار بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں، یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کی تربیت میں ایک نمایاں کردار ادا کر سکیں، اور حضرت ام البنین نے بخوبی یہ کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث معصومین میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین اور جناب زینب آپ کا احترام ہمیشہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کو اس گھرانے کے لیے وقف کر دیا ہے اور ہماری پرورش میں صرف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری وفا میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حدیث موجود ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت ام البنین امام حسین پر مسلسل 5 سال تک گریہ کرتی رہیں اور ان کے غم میں مرثیہ پڑھتی رہیں، یعنی اپنے 4 بیٹوں کی شہادت کو بھلا دیا اور ان پر گریہ نہیں کیا، لیکن حسین پر 5 سال تک مرثیہ بھی پڑھتی رہیں اور گریہ بھی کرتی رہیں۔ یہ حضرت ام البنین کی وفا کا ایک بہترین ثبوت ہے۔